السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام آنے والے دنوں میں ذرا ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، پروگرام 2 کی جگہ 3 کر دیے چونکہ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہیں۔ اور آج چونکہ میں اسلام آباد میں ہوں، سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی آئینی بینچ کے سامنے، آج میں رہا اور میں نے موڈ دیکھا اس آئینی بینچ کا پہلی دفعہ، یعنی ویسے تو میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوا تھا، میں نے آمنے سامنے جو ہے وہ آئینی بینچ کا موڈ دیکھا۔ میں اپنے ایک ذاتی کیس کے یعنی ایز اے کلائنٹ کے کیس کے سلسلے میں آئے ہوا تھا تو بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ عادل بادزئی کا جو کیس ہے جس میں آرٹیکل 63 ہے ڈیفیکشن کے حوالے سے، جو ووٹ جو لوٹے کے حوالے سے فیصلہ آ چکا تھا، اس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ سب معطل کر دیا سپریم کورٹ کے بینچ نے۔ کون ایڈ کر رہے تھے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر ملٹری کورٹوں کے حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال لائی ہے عدالت کے سامنے، وہاں سے کیا محسوس کر رہا ہے یا میرا نقطہ نظر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے آج وہ بھی رکھوں گا۔ صحافیوں کے معاملات جو ہیں اس کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں، جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ارشد شریف کے کیس میں کیا کارروائی ہوئی وہ دوں گا۔ باقی اب بشرا بی بی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہ تفصیلات میں دوسرے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اڈیالہ جیل بڑی عرصے بعد بشرا بی بی گئی تھی، لیکن ایک بات تو بڑی واضح آ گئی کہ بشرا بی بی کے کانٹیکس میں، چلے میں ساری باتیں اس وقت کروں گا، لیکن عادل بادزئی کے کیس میں آپ کو اگر یاد ہو، کوئٹہ سے تعلق ہے بلوچستان کے، اور وہاں کے بجٹ میں جو ہے وہ پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ دیا ہے، آرٹیکل 63 کا اطلاق کر کے اس کا ریفرنس فائل کیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے اس کو آرٹیکل 63 کے تحت نااہل قرار دے دیا۔ اس میں ضمنی الیکشن کا اناؤنس کر بھی دیا گیا، اس میں عادل بادزئی کو کاغذات نامزدگی بھی داخل نہیں دیے گئے۔ یہ وہ سارے حالات تھے، لیکن جسٹس سعید منصور علی شاہ دی ریئل جج، جو آئین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بڑی کلیئر ہیڈڈ، جسٹس عقیل عباسی صاحب، تینوں کا بینچ تھا۔ وہاں سوال سول کورٹ کی کہ سول کورٹ نے جب سٹے دیا ہوا تھا، الیکشن کمیشن کیسے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور سول کورٹ کے فیصلے کو اوور رائڈ کر سکتا ہے۔ نہ وہ کورٹ ہے نہ وہ ٹرائبونل ہے، الیکشن کمیشن نے ایک طوفانی اختیارات، آئین سے ہٹ کے اختیارات کا استعمال کیا اور جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا آرٹیکل 63 کے ساتھ ڈیفیکشن کلاس کے تحت۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس بنیاد کے اوپر معطل کر دیا، اور وہاں پھر ذکر ہوا کہ جناب مخصوص رشتوں کے کیس کا، تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے، اگر عمل درآمد نہیں ہوا کیا نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، یعنی اس فیصلے میں عمل درآمد نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے یہ موجودہ حکومت نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے، اور ہماری عدالتیں بھی وہ نہیں کام کر سکی۔ لاہور ہائی کورٹ سے مجھے بہت سے گلے ہیں۔ لارجر بینچ کی درخواست 25 مارچ کی بنی ہوئی، ابھی تک لارجر بینچ اس پہ تشکیل نہیں دیا۔ میں بار بار انتظامی طور پر لکھ چکا ہوں، میرا ایک معاملہ نہیں، یعنی آپ نے آئینی بینچ وہاں سپریم کورٹ تو بنا دیا، لاہور ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کیوں نہیں بنایا؟ اور اس آئینی بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد اگر ہونا ہے تو آئینی بہت سے اہم معاملے پڑے ہیں۔ ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی، اگر سیکشن 215 کا فیصلہ مارچ میں ہو جاتا تو مخصوص رشتوں والا معاملے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ وہ بڑی محنت کی ہوئی ہے سارے معاملے کے اندر، اور میں وہ لے کر گیا ہوں۔ پھر آ جائیں الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے، صدر اور گورنر سے اختیار لے کے یہ اس پارلیمان نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو، آئین میں لکھا ہوا بڑا وضاحت کے ساتھ، تاحیات مائلی والا جو معاملہ ہے وہ لارجر بینچ یہاں وہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، وہ بھی اگر آئینی بینچ بن جائے تو سارے معاملے آئینی بینچ پر یہ ہوگا کہ جلدی جلدی ڈیسائیڈ ہو سکیں گے نا، اس طرح لیٹ نہیں ہوں گے۔ یہ آئینی بینچوں کی آئینی کے کیسز جتنے بھی ہوں گے، اس کو پہلے مخصوص رشتوں کا کیس کافی عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جسٹس اسرائیل کامران شیخ سے، جسٹس رضا قریشی صاحب سے، جسٹس چودھری اقبال صاحب کے پاس آ گیا۔ اب آئینی بینچ جو سول کیسز سنتے ہیں یا فوجداری سنتے ہوتے ہیں یا ریونیو سننے ہوتے ہیں، وہ آئینی بینچز کے آئینی کیسز کے حوالے سے اس طرح شاید توجہ نہیں دی پاتی، اور میں بار بار ذکر یہی کرتا رہتا ہوں، یہ سارے معاملے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ آئینی بینچ بنائیں، آج تقاضا ہو، ڈیمانڈ ہو، اور اس کے بعد دیکھیں کتنی دیر لگے گی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ سابقہ چیف جسٹس جناب جواد خواجہ کو 20,000 روپے جرمانہ ہو گیا، یہ زیادتی ہوئی ہے، کیا وہ غلط بات تو نہیں کہی تھی؟ اور خواجہ احمد حسین نے ان کی طرف سے درخواست دائر کی یہ ملٹری کورٹوں کے حوالے سے کہ جناب یہ آپ کیس کو زیر التوا کر دیں، اور یہ یاد رکھیے گا یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، یہ بڑا ڈیفینسو کر دیا گا اسی بینچ کو، اور ڈیفینسو اصولی طور پر تو ہے نا
کہ رائٹ آف اے ٹرائل وائلیٹ ہو رہا ہے. آج جب سوال رکھا انہوں نے کہ یہ آئینی بینچ ہے, انٹرا کورٹ اپیل سن رہے ہیں, اگر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی بینچ کالعدم قرار ہو جاتا ہے تو کیا حیثیت رہے گی, اس کو زیر التوا رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے ہی معاملے جو ہے نا ڈیلے ہو گئے ہیں, ٹرائل کمپلیٹ پتہ تو چلنا چاہیے کتنے عرصے سے یہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. آپ سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ پڑا ہے, انٹرا کورٹ اپیل تو لگی نہیں تھی, لیکن بہرحال کوشش پوری انہوں نے کی جسٹس جواد اس خواجہ صاحب کا چیف جسٹس کے وکیل نے, اور لیکن بینچ اس پہ ڈیفینسو آ گیا. پھر احمد حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم جلد فیصلہ چاہتے ہیں. حالانکہ انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, انہیں بھی اس پوائنٹ پہ کھڑے ہونا چاہیے تھا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا, بیٹا جیل کے اندر ہے, اس کو نارمل جیل میں کر دیں. یہ استدعا جو ہے نا وہ مسترد کر دی جسٹس امین الدین صاحب نے, ان کا خیال تھا نہیں. لیکن سوال بڑا واضح آیا, یہاں مختلف ججز کا ڈائیورژن یعنی مختلف نقطہ نظر سامنے آیا کہ پہلے ایف آئی آر لائیں کہ کیا ہوا اور یہ کیس کیسے ٹرانسفر ہوا, وہاں کیا اصلاح دہشت گردی کی کورٹ نے ٹرانسفر کیا. انہوں نے کہا نہیں جی, ملٹری کورٹ نے, ملٹری والا نے, ایڈمنسٹریشن نے کہا اور ان کی حوالگی کر دی گئی. اب یہاں یہ سوال میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ ہونا یہی چاہیے, ظاہر دہشت گردی کی کورٹوں کے اندر کیا ایسی ایویڈنس ہے جو یہ ملٹری کورٹ میں آج عدالت اس پوائنٹ پہ آ گئی, اور یہ پوائنٹ میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں, میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ پوائنٹ میں کہتا آیا ہوں. پھر سوال آیا کہ کیا کور کمانڈر ہاؤس کو جو گھر ہے اس کو آرمی انسٹالیشن میں لایا جا سکتا ہے. وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی طرف خواجہ حارث لے جاتے رہے, لیکن عدالت اسی پہ رہی کہ ایف آئی آر دکھائیں, میں مٹیریل دکھائیں. اور آج باریک پوائنٹ وہ یہی ہے کہ کیا سویلین کا ملٹری کورٹوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے. جو ملٹری کا اپنا ایک ادارہ ہے, فوج, پاکستان فوج کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے, یا کوئی سول وہاں اس ادارے میں کام کر رہا ہے تو اس کا تو آ سکتا ہے وہ ڈیفینیشن کے اندر, لیکن عام آدمی کو کیسے لایا جا سکتا ہے. پھر سوال وہ ایف بی علی یا باقی کیسز کے حوالے سے ذکر آتا رہا, لیکن سوال بڑا واضح تھا کہ اس پیچھے جب ملٹری کورٹوں میں دہشت گردی کے کیسز لانے تھے تو اس وقت باقاعدہ آئین کے اندر ترمیم ہوئی تھی. تو بڑی دلچسپ صورتحال داخل ہو چکی ہے. یہ کیس کل بھی چلے گا, لگ رہا ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے چلاتے ہوئے یہ کیس کا فیصلہ کریں گے. خواجہ حارث اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ پہ کیس بنا سکیں, مشکل ہے. میں ابھی بینچ ڈیوائڈ دیکھ رہا ہوں, لیکن کل کوئی نہیں میں کہہ سکتا کہ بینچ سارا کا موڈ کیا ہے. لیکن یہاں نظر بظاہر یہ نہیں, لیکن ابھی تک میں نے ان ججز کے نام نہیں میں نے لے رہا کہ جو کورٹ کے سامنے آبزرویشن کچھ ہوتی ہیں اور جو بعد میں فیصلہ آتا ہے کچھ ہوتا ہے. آگے آئے چلتے ہیں. ججز اپنا ہمارے جو ہیں صحافیوں کے حوالے سے پریس ایسوسیشن کا کیس کال ہوا, اس میں کچھ پرانے کیسز کا وہ تو ختم ہو گئے ہیں, کچھ اور جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کیسز اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس کا کیا کرنا ہے, اس کو کیسے دیکھنا ہے, یعنی وہ بات بھی. اور اس میں کہ قمر محکن صاحب یا باقی جو صحافی جن کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کا تذکرہ ہوا, ان کی بات سامنے آئی کہ ان کو کیسے لے کر چلنا ہے. یعنی اس کو بھی بہرحال ابھی یعنی اس توجہ سے نہیں سنا جس توجہ سے ملٹری ٹرائل والا کیس سن سکے تھے. ارشد شریف والا کیس بھی فائنل کورٹ کے سامنے آیا, جویریہ وہاں موجود تھیں, وہاں آ کر پوائنٹ اٹھایا انہوں نے بات ساری سامنے رکھی کورٹ کے عدالت کے سامنے, اور عدالت میں آگے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب وہ ایم ایل اے کل سائن ہو رہا ہے. یعنی یہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ہو رہا ہے, کل ہو رہا ہے, پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ ہو رہا ہے, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اس میں کچھ بات کرنا چاہیے. جویریہ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی, انہیں اجازت نہیں ملی کہ وہ کوئی گفتگو کر سکیں کورٹ کے سامنے, اور ارشد شریف کا معاملہ اسی طرح سائڈ پہ پڑا رہ گیا. یعنی وہ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے. بھائی انصاف دیں اس کے ساتھ, جو زیادتی ہوئی ہے ارشد شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیا ہوا اقوام کے سامنے حقائق تو آئے نا, لیکن ہمارے آئینی بینچ نے اس طرح بھی کوئی توجہ نہیں دی ہے. لگ یہی رہا ہے کہ ابھی کھٹائی میں پڑ گیا معاملہ. ڈیٹ فکس کرنے کا بھی کہا تھا آئینی بینچ نے, کہا ہم دے کر ڈیٹ فکس کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.